حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے. جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، ان کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دی. السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے نبی امت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں. نبی کی محبت. بیان کو توجہ کے ساتھ سننا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر بیان کو سنتے ہیں. پیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی. مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو. مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے. قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا. او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو. او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے. تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں. واللہ خیر الماکرین. پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے. یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے. آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون.
تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار، موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے، کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے۔ ہر مقام پہ تیری پروں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منڈیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منڈیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے. عیسائی بادشاہ کو پتا چلا. اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے, ہم سے صلح کر لو, ہم سے صلح کر لو. حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے, قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ, مسلمان بن جا, میرا بھائی بن جا, جنت کا حقدار بن جا, میرے نبی کا غلام بن جا, اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا, ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی. وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے, جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں, تو نے میری فوج دیکھی ہے, 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں, کھا جائے گی میری فوج تمہیں. کلمے پڑھا رہا ہے. حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں, ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں. وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے. کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو. حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی, اجی آپ برہم ہو گئے, اجی حضور آپ ناراض ہو گئے. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو, وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے. 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, تلوار نکال لو, انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے. یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی, نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری
میری بیوی تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں، تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے نردے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا۔ نہ اس کو ایوان صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی۔ تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ اللہ، حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں
آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ، میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں، عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا، میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ، تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا، میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتا ہے میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نکل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ ابن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ ابن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم، آج کے بعد میرے نہیں۔
किसी ने पूछा क्या कह रहे हो? फरमाया हाँ, नक्शा सामने क्यों आया? आखिरी वक्त में दुनिया का नक्शा मेरी आंखों में क्यों खिंचा? सहाबी ने अपने दिल में तसव्वुर भी लाना अच्छा ना समझा, मेरी आकबत खराब ना हो जाए, मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। अब्दुल्ला बिन रवा तलवार लेकर खड़े हो गए। किसी ने लिखा 3 दिन का, बाद ने लिखा 5 दिन का भूखा सहाबी टुकड़े हो गया। ये था इश्क जिसे इश्क कहा जाता है। लेकिन हुजूर की अंदाजा लगाओ, हुक्म में ताखीर की वजह से 500 साल बाद को बहिश्त में जा सकेगा। और जिन्होंने हुजूर के अहकाम को सरे से ठुकरा दिया, सरे से मानना ही नहीं, इनकार कर दिया, अब ये फैसला तुम करो, अब ये फतवा तुम दो कि वो जन्नत में कब जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी। जिस सूरत से भी उनको लगाया गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिस्र के इलाके में काफिरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो संगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक और किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा, और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को खराब कर दिया गया। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुस्न की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उरे नहीं ठहरता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो। सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया, वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिकुम वयाफदू फुरूजकुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। मुसलमानों, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी ईमान की हिफाजत करो। अगर तुम उनकी आंखों से भी देखोगे, खुदा तुम्हारी साथ है, वो तुम्हारी तमाम हरकतों को देखता है। बस एक कुरान की आयत सुनाई, सबीना नहीं हुआ था, सारा कुरान नहीं सुनाया, एक आयत सुनाई है मुसलमान फौज को, और फिर हुक्म दिया गुजरो उसी इलाके से जहां ये तमाम साजिश की गई है। सहाबा गुजर रहे हैं, ताबीन मुसलमान गुजर रहे हैं, तालियां बजती हैं, डांस होता है, झनकार है, गाना बजाना है, तमाम मुसलमान गुजर गए। लड़कियां कहने लगी, आए और जाने वालों, तुम सारे अंधे तो नहीं, इस हुस्न को कोई तो देखो, सर उठाते नहीं। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा, कोई कैसे देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे कुरान पाक सुन के आए हैं, ये देखेंगे कैसे। लड़कियां कहने लगी, वो कुरान कैसा है, उसमें कितनी कुव्वत है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितनी इस्तिदाद है, उसमें कितनी पावर है, जो ऐसे हुस्न के नजारे से रोक दे, जो ऐसा हुस्न न देखने दे। और कहने लगे, और जाने वालों यूं न जाओ, वो कुरान करीम हमें भी सुनाते जाओ, सुनाओ हमें वो कुरान। एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है, कुरान भी पढ़ता जाता है। तारीख शाहिद है, ईसाइयों की बेटियां थी, यहूदियों की लड़कियां थी, काफरों की बेटियां थी। अरे तड़प हो तो तड़प कर नीचे छलांग लगाई, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी ये कुरान सुनाओ और हमें भी अल्लाह के बंदे बनाओ।
ایک ایک سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے، 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دی پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کے بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، گندا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے۔ اللہ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدمعاش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایک بھی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے، اور یہ بابے تھے، یہ بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو۔ تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا، اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔
کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ دیر کر سکے. وہی خالد بن ولید ہے سب کا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے. اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی. خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے. ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں. کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا. عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتہ کھلا، وہ دوا پلا جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائے، تیر نہ ڈرائے، مرنے سے نہ ڈرے. فرمایا غسل کر، غسل کیا. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھایا. عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی. تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا. چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. تو ایسی صورت میں جب کہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے. یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں. ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے. چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو. خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں. ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا. سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا. یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا. ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم.
ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کے بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ابرہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے، تو یہ گئے اور ابرہہ سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے۔ چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔ بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہیں، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔
سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں، مالک کائنات کا ہے، وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا۔ ابرہہ سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے۔ پریشانی ہے الہی، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے، مگر اتنا تو کر سکتے تھے۔ اسی وقت عبد المطلب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے بیٹی آمنہ، او آمنہ، چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہیں، چلی جا رہی ہیں، اور کعبے میں لے گیا دادا، اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں، او مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے۔ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہ گار ہوں، تیرے در کا خطاوار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی۔ آواز آئی، عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے۔ آواز آئی، عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ نرالی جنگ ہوگی آج،
عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہا کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے، یہ ڈوڑے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی۔ خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے۔ دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ برساؤ بم۔ اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکرے۔ قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 کا ہاتھیوں کے اندر سے گزرا۔ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو۔ فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا۔ بادشاہ وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ اس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مرواتے تھے۔ اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے، یہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے۔
نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدمعاشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدمعاشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سری تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔ اکڑ کرتا ہے آدمی، کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے۔ فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں کیا کرتا رہا۔ وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیز و رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھلایا۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپائیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے،
کہتا کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر یکی در پلاسو یکی در حریر. کہتا یہ تو مقدری سودے ہیں اچھا ہے، اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھی. یکی باجدارو یکی تاجدار یکی باجدارو یکی تاجدار یکی سرفراز ہو یکی خاک سہار. ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے. اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے. فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست یکی را شب و روز مصحب دست یکی خوبتا در کنجا میں خانہ مست. کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے. ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا. یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا. ہاں، چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں. دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، فیصلہ کر دیا. مجذوب کہتا کہ واہ غفلت تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا. ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کر؟ تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے. ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے. حضور نے فرمایا، سب کہہ جو صلی اللہ. بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا.
کیا پتا اسے؟ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟ ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک میں، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے۔ کیا بدماشی کرنا ہو رہا ہے، چٹی داڑھی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا، پھر ٹھوک کا فیصلہ ہے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چل کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی۔ ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر، اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی۔ اب آگا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے، پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے، وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام سب کا امتحان ہو رہا ہے۔
अपने ऊपर झेलना बड़ा आसान है, बच्चों को तकलीफ में देखना बड़ा मुश्किल बात है। अपनी आल को, अपनी औलाद, अपना लख्त जिगर, अपना नूरे नजर कौन देख सकता है? कितना ही बड़ा गुनाहगार हो माँ बाप फिर भी तकलीफ में नहीं देख सकते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को निहायत तकलीफ हुई, सारा खानदान खत्म हो गया, एक बीवी बची, एक। बीमारी तवील होती चली गई, परेशानी के दिन बढ़ते चले गए, सारा बदन गल गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगोकर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिन को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का माही सफर करके जाती है, आगे से औरतें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली के हाथों में छाले पड़ गए, लोगों के पानी के मशकीजे और घड़े उठा उठा कर कंधे का चमड़ा उधड़ गया। इस परेशानी के आलम में आती है, जाती है, गुजारा करती है। बस्ती वालों ने कहा, सारी बस्ती में कोड़ फैलाओगे, इसे उठा यहां से बाहर ले जाओ, उठा के कहीं जंगल में मारेगी सारी बस्ती को। पता चला कि ये जो लोगों में एक बात फैली हुई है कि मरज दूसरे को लग जाता है, ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मरज मुझे लग जाएगा, मेरा मरज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम दबात लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। नई बात नहीं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आने सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी माँ के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर अकड़े आके काफिर ने और अबू तालिब को कहने लगे, आप दरमियान से हट जाएं जी, फिर हम देख लेंगे। हद हो गई, हमें सारी उम्र हो गई सुनते सुनते, अब तो इंतहा हो गई, हम नहीं सुनेंगे। अबू तालिब ने कहा, क्या सुनोगे? तेरा भतीजा हमें गालियां देता है, तेरा भतीजा हमें गालियां निकालता है, हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है और हमें गालियां निकालता है। कब तक सुनेंगे हम? आखिर तुम्हारा लिहाज हमें मार रहा था, आज हम तुम्हें इकट्ठे होकर मिलकर कहने आए हैं, आज के बाद कोई लिहाज नहीं होगा। अबू तालिब ने यतीम मक्का हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को बुला लिया और बुला के फरमाया, भतीजे
تجھے معلوم ہے میری پیٹھ خالی ہے، یعنی میں اب کمزور ہو گیا ہوں، وہ تکڑائی نہیں رہی، وہ سرداری میں جان نہیں رہی، کچھ میرا ہی خیال کر لے، میرے بڑھیپے کا خیال کر، میں تیرا چچا ہوں، میری بزرگی کا خیال کر اور میری داڑھی کا خیال کر، میری داڑھی تو کم سے کم خاک میں نہ ملا۔ مکے کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو، یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے چہروں پہ داڑھی تھی، ایک بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا۔ اور آج مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے۔ تڑی دی کافروں نے آ کر ابو طالب کو، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑھیپے کا خیال نہیں رہا تمہیں، ساری زندگی ہو گئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا کیا ہوا، مجھے بات تو بتاؤ، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا ہیں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ سارا مکہ آیا بیٹھا، سارے سردار آئے بیٹھے تیرے سامنے ہی، یہ دیکھو نا، امیہ ابن خلف بیٹھا ہے، ولید ابن مغیرہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، یامر ابن حشام ہے، یہ سارے کے ساری میری برادری سردار آئے بیٹھے، تمہاری شکایت کر رہے ہیں یہ۔ بھلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا، اور یہ الزام ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے؟ آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی، میری زبان سے کبھی گالی سنی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا او چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے، تیری آنکھوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے پھول برسائے، میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اونٹ لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے۔ انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی، میرا چہرہ زخمی کیا، جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں۔ ایک دن بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح میں نے کبھی گالی دی ہو؟ میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھائی، آمنے سامنے کی بات ہے، تم تو کہتے تھے رات دن گالیاں دیتا ہے ہمیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں، میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا، کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی، یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے کیوں بھائی بولو، یہ تو کہہ رہے میں نے گالی نہیں دی۔ اب وہ سارے کے سارے یکدم بولے، توجہ کرنا، کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو۔ تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، دریاؤں کے رخ موڑنے والا ایک ہے، کسی کو 18 بچے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں، سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں، ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گالی ہے؟ میں کہا گالی نہیں تو اور کیا ہے، یہی تو وہ گالیاں جو ہمیں کھاتی ہیں۔
آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے سن سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، پر ولی انو نہیں منتا کاریا نہیں۔ وہ خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا؟ ڈاکوؤں کو نہیں مانتا، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا۔ نے کہا اچھا یہ گالیاں ہیں کہ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں، ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے دے کر۔ جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ آپ کو بھی جلال آ گیا۔ فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں، اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں، دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی، پھر میں مجبور ہوں۔ توجہ کرنا، ابو طالب بیچ میں تھا، اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، ہائے ہائے اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات، وہ یوں سمجھ گا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا، بس ایک بات کہہ دی، کہنے لگا پھر میرے بھتیجے اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تیرے ساتھ جو کچھ ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، ہٹ جائیں درمیان سے، میرا خدا جانے اور یہ جانے، میں جانوں اور یہ جانے، جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی، جاؤ کرو۔ اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے، پہلے یکدم تڑی دے گا، یکدم پہلے تڑی جمائے گا، روب ڈال لے گا، اور اگر آگے سے مواحد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں جی آپ تو ناراض ہو گئے، آپس کی تو بات ہے خام خواہ، آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا فوراً ڈھلے پڑ جائیں گے۔ اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے، ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کی جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں۔ اور صاحب ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا ظلم
जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, और मिटाने को मेरे शद्दाद और हमान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, मुझे ये फर्ज अदा करना है, इससे हट नहीं सकता। मेरी हड्डियां खत्म हो सकती है, मेरी जान खत्म हो सकती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला एक एक ज़िबा हो सकता है, इनकी आल औलाद का कीमा बन सकता है, हम भूख प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम दरख्तों के पत्ते कई कई बरसों चबा सकते हैं, पर याद रखो अल्लाह ताला की तौहीद में बिल्कुल शिरक मिलावट करने वाले नहीं। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जाओ, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। रोब जमाने आए हो, नबूवत को डांट पिलाने आए हो, साफ कर दिया। जोर लगाओ जाकर जो तुम्हारी ताकत है। तुमने पहले कौन सी कसर उठा के रखी है? तुमने मेरे बिलाल के साथ क्या नहीं किया, तुमने अबू फकीहा के साथ क्या नहीं किया, तुमने बर्रा इब्न आज़िब के साथ क्या नहीं किया, और जो कुछ कर सकते हो मेरे साथ तुमने रात दिन, और तुमने मारा, तुम्हारी औरतों ने मारा, तुम्हारे बच्चों ने मुझे मारा, और क्या कर सकते हो? जाओ, जो करना करो। फौरन ढीले पड़ गए। जब डांट पिलाई ना, कहने लगे देखो जी, आप भी कुरैशी हैं, हम भी कुरैशी हैं, आप भी मक्के के बाशिंदे हैं, हम भी मक्के के बाशिंदे हैं, आपस में अगर लड़ेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। देखो ना जी, एक ही घर का नुकसान होगा ना। जब सर पे पड़ती दिखाई दी ना, फिर घर याद आ गया। एक ही घर का नुकसान होगा, एक ही कबीले का नुकसान होगा। बेहतर सूरत यह है कि अगर आप सरदारी चाहते हैं, यानी आपने जो ऐलान नबूवत किया है, अल्लाह ताला की तौहीद का परचम लहराया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे की जो आपने तलकीन की है लोगों को, अगर आपका मकसद सरदारी है, हम सारे अरब का आपको सरदार मान लेते हैं, सारे अरब का सरदार आपको मान लेते हैं। और अगर दौलत चाहिए, सारे अरब की दौलत आपके कदमों में लाके डाल देते हैं, सारे अरब की दौलत। और तीसरी बात बड़ी अजीब कही, कहने लगे अगर किसी लड़की पे नजर है तो एक नहीं हजारों हाजिर है। वही तीन चीजें जो मक्के के काफरों ने नबी को पेश की थी, सरदारी, हुकूमत, दौलत, औरत, वही तीनों चीजें मक्के के काफरों ने सरकार के सामने रखी कि सरदारी के झांसे में आ जाएं, दौलत के लालच में आ जाएं, औरत के पीछे लग जाएं। आज मुसलमानों का बेड़ा गर्क इन तीनों चीजों ने तो कर रखा है। और क्या है? उन्होंने सोचा कि डांट में तो काम चला नहीं, रोम में तो काम चला नहीं, इस तरीके से काम चल जाएगा। कुछ लालच देंगे, कुछ तमा देंगे, कुछ सरदारी का नाम लेंगे, कुछ दौलत जमा कर देंगे, लड़कियां भेज देंगे। अल्लाह की पाक पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमा दिया, फरमाया मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पैरों तले रूबे जमी का मालो जर रख दे,
خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا، پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں۔ ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا ہے، ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی۔ چنانچہ آج کل بھی دیکھ لو، جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا، ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا آپ، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو نا، وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں، بتائے کیسے مار پڑے گی۔ فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے خزانے سے کھلا، اپنے خزانے سے سواری حاجات کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ بڑے بڑے بن گئے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا۔ اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں۔ یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی، اور یہی تعلیم ہے 1,29,000 صحابہ کرام کی، اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی۔ تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو واضح کر دو، ان کو بتا دو، جتا دو، سمجھا دو، قل کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او لوگو ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو میرے مذہب کے بارے میں شک نہ کرو، میرے مذہب کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں تمہیں شک پڑ گیا، اور میں تمہیں بتا دوں، ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، ہاں میں وہ نہیں ہوں جہاں چونا لگا ہوا دیکھا، جہاں ذرا سنگ مرمر لگا ہوا دیکھا، سبحان اللہ، ہاں جی یہاں تو ہزاروں کی بگڑیاں بن گئی، جہاں سنگ مرمر دیکھا وہی چوم لیا، وہی چاٹ لیا، وہی سر جھکا دیا، اور وہی اپنے بگڑی بنانے کا سوال کر دیا۔ اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب یہ سارے کا سارا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ یا حفیظ کے شعر نقل کیے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک طرف تو اللہ کا یہ قرآن ہے، نبی سے اعلان کرایا خداوند عالم کی ذات اقدس نے، اور ادھر دکانوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اچھا جی ہاں جی ہاں ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ترکیب دیکھو، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ نے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بلن نشرک بربنا احدا،
اللہ کہتا ہے او لوگو اگر میں اپنا کوئی شریک بناتا تو بیوی بناتا، اولاد بناتا، میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، میرے نبی اعلان کرو میں تو ہوں ہی اکیلا، اکیلا ہی تھا، اکیلا ہوں، اکیلا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایک کا ہو کے رہوں، ایک کے دروازے کا بن کے رہوں، ایک ہی کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو، اپنا ماتھا ایک کے دروازے پہ جھکاؤں۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دوسروں کو شیئر کریں اور مکمل سنیں، صدقے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس بیان کے اندر قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت ہی اچھی اور نیک صالح باتیں اور نصیحت کے لیے باتیں کہی ہیں۔ چلو بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔